السلام علیکم، MM5 نیوز کے ساتھ میں ہوں ہمشہ حمید۔ ایک نظر ڈالیں گے نیوز ہیڈ لائنز پر۔ آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے اشتراک سے سرسبز و شاداب مہم کے تحت شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا۔ ایس پی گلگشت ڈویژن ڈاکٹر محمد رضا تنویر نے اپنے آفس میں گلگشت ڈویژن کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب آصف محمود نے ٹلہ جوگیا کا دورہ کیا۔ انہوں نے بھیٹ سے ٹلہ جوگیا تک کا سفر پیدل طے کیا۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈچ کوٹ میں بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کے لیے ڈولفن فورس تعینات کر دی گئی۔ دادو میں بچوں کے لیے بنائے گئے تفریح مقام شاہجہاں پبلک پارک میں سہولیات کا فقدان، کھیلنے کے لیے بچوں کو سہولیات میسر نہ ہو سکیں اور پارک کی خوبصورتی کے لیے لگائی گئی لائٹیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 769واں عرس مبارک ہوگا یا نہیں، سرکار کی طرف سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سینٹ الیکشن میں چیئرمین سینٹ کی نشست پر صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی کی کامیابی پر ریاض میں مقیم PTI کے سینئر ممبران نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ شیخوپورہ فیروز والا امامیہ کالونی پھاٹک پر ٹک ٹاک بناتے ہوئے آصف نامی نوجوان لاہور سے ناروال جاتی ٹرین کی زد میں آ کر جان بحق ہو گیا۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آج دنیا کو موسمی تبدیلی کے اثرات کی وجہ سے پانی کی قلت، قحط سالی، سطح سمندر میں اضافے جیسے چیلنجز کا سامنا ہے۔ ایسے میں متحدہ عرب امارات کی جانب سے ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کر کے ان مشکلات کا ادراک کیا جا رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات میں سالانہ اوسطاً صرف 100 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی جاتی ہے اور ٹیکنالوجی کے استعمال سے بارش کو بڑھانے کے لیے مختلف اقدامات کیے جاتے ہیں، جن میں سے کلاؤڈ سیڈنگ بھی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے دوران کیمیکلز کے استعمال سے آسمان میں موجود بادلوں میں بارش برسانے کی صلاحیت کو بڑھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس دلچسپ ٹیکنالوجی کے بارے میں مزید جانتے ہیں دبئی میں MM5 نیوز کے بیورو چیف فہد آصف سے۔ جی فہد، بتائیے گا۔ بالکل، آپ کو بتائیں کہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی طرح UAE کے اندر بھی موسمی تبدیلی کے اثرات سے نبٹنے کے لیے مختلف ٹیکنالوجیز کا استعمال کیا جاتا ہے۔ انہی ٹیکنالوجیز میں سے ایک دلچسپ ٹیکنالوجی کلاؤڈ سیڈنگ بھی ہے، اور MM5 نیوز کے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ کلاؤڈ سیڈنگ کی جو دریافت تھی وہ حادثاتی طور پہ 1940 کی دہائی میں ہوئی تھی، جب جنرل الیکٹرک کے ایک انجینئر نے حادثاتی طور پہ اس کو ڈسکور کیا تھا۔ آپ کو بتائیں کہ UAE کے اندر کلاؤڈ سیڈنگ جو ہے وہ 1990 سے جاری ہے اور حالیہ سالوں میں اس کے اندر مزید تیزی دیکھنے میں آئی ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ بادلوں کے اندر بارش کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے مختلف کیمیکلز، جس میں نمک یا سوڈیم کلورائڈ سمیت دیگر کیمیکلز شامل ہیں، ان کو پھینکا جاتا ہے تاکہ بادلوں کے اندر بارش پیدا کرنے کی صلاحیت کو جو ہے بڑھایا جا سکے۔ آپ کو بتائیں کہ حالیہ دنوں میں ایک نئی ایگریمنٹ سامنے آئی ہے، جس کے ذریعے UAE کی ویدر اتھارٹیز اور 2 برطانوی یونیورسٹیز، یونیورسٹی آف ریڈنگ اور یونیورسٹی آف باتھ کے اشتراک سے اس بات کے اوپر ریسرچ کی جا رہی ہے کہ کیسے ڈرونز اور ان مینڈ ایئر کرافٹس کو استعمال کر کے کلاؤڈ سیڈنگ کے عمل کو ایفیشینٹ، افیکٹو اور جو ہے وہ کاسٹ افیکٹو بنایا جا سکے۔ جی، آزاد کشمیر کے ضلع باغ میں پاک فوج اور سول انتظامیہ کے اشتراک سے سرسبز و شاداب مہم کے تحت شجرکاری کا آغاز کر دیا گیا۔ شجرکاری مہم میں طلباء، سول سوسائٹی، ضلع انتظامیہ، انجمن تاجران اور عوام کی بھرپور شرکت۔ پھولدار پودوں کی گھریلو صنعت کو فروغ دینے کے لیے پاک فوج ماڈل باغیچوں میں سینکڑوں پودے فراہم کرے گی۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ سرسبز و شاداب وادیاں اور گھنے جنگلات وادی کشمیر کی خوبصورتی کا اہم ترین جز ہیں۔ سالہ سال سے جنگلات کے کٹاؤ سے وادی کا حسن دن بدن ماند پڑتا جا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے۔
ایس پی گلگشت ڈویژن ڈاکٹر محمد رضا تنویر نے اپنے آفس میں گلگشت ڈویژن کے پولیس افسران کے ساتھ کرائم میٹنگ کی، جس میں ایس ڈی پی او نیو ملتان امتیاز احمد چنگوائی، ڈی ایس پی فیاض احمد سنپال، گلگشت ڈویژن کے جملہ ایس ایچ اوز اور جملہ انچارج انویسٹیگیشن شریک تھے۔ اس موقع پر ایس ایس پی گلگشت ڈویژن نے پولیس کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور کرائم کنٹرول کرنے، پیٹرولنگ نظام کو مؤثر بنانے اور منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری رکھنے کی خصوصی ہدایت دی۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب آصف محمود نے ٹلہ جوگیا کا دورہ کیا۔ انہوں نے بھیٹ سے ٹلہ جوگیا تک کا سفر پیدل طے کیا۔ مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب آصف محمود نے ٹلہ جوگیا کا پیدل دورہ کیا۔ انہوں نے سیاحتی مقام ٹلہ جوگیا پر جاری ترقیاتی کاموں اور بھیٹ کے مقام پر زیر تعمیر پارک کا جائزہ بھی لیا۔ دوسری طرف بھیٹ کی طرف سے ٹلہ جوگیا تک ہائیکنگ ٹریک پر بھی کام جاری ہے، جبکہ قلعہ روہتاس سے ٹلہ جوگیا جانے والے راستے پر کام آخری مراحل میں ہے۔ اس موقع پر آصف محمود کا کہنا تھا کہ ٹلہ جوگیا کی سیر کے لیے آنے والے ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کو ہر سہولت فراہم کی جائے گی۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ ڈچ کوٹ میں بڑھتے ہوئے جرائم کی روک تھام کے لیے ڈولفن فورس تعینات کر دی گئی۔ میونسپل لان میں منعقدہ تقریب میں معاون خصوصی سی ایم پنجاب ملک عمر فاروق نے افتتاح کیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر صدر عمر مقبول، ایس پی اقبال ٹاؤن حافظ کامران، ایس پی پیٹرولنگ مرزا انجم کمال، سی ٹی او دیگر پولیس افسران ہمراہ تھے۔ ایم پی عمر فاروق کا کہنا تھا کہ ڈچ کوٹ میں امن و امان کے قیام کے لیے ڈولفن فورس اہم کردار ادا کرے گی۔ دادو میں بچوں کے لیے بنائے گئے تفریح مقام شاہجہاں پبلک پارک میں سہولیات کا فقدان، کھیلنے کے لیے بچوں کو سہولیات میسر نہ ہو سکیں اور پارک کی خوبصورتی کے لیے لگائی گئی لائٹیں بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئیں۔ دادو میں بچوں کے لیے بنائے گئے تفریحی مقام شاہجہاں پبلک پارک میں بڑی تعداد میں بچے تفریح کے لیے تو آتے ہیں، مگر وہاں سہولتیں نہ ملنے سے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پبلک پارک کھنڈرات کا منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ پارک میں کھیلنے کے لیے لگائے گئے جھولوں اور دیگر سامان کی مرمت نہ ہونے پر پارک کی خوبصورتی تباہ ہو گئی اور خوبصورتی کے لیے لگائی گئی لائٹیں بھی ناکارہ ہو چکی ہیں۔ دادو کا بعد شاہجہاں پارک ہے، جہاں پہ کوئی سہولت اچھی طرح کی نہیں ہے بچوں کے لیے۔ ماشاءاللہ یہ جھولے وغیرہ لگے پڑے ہیں اور یہ بھی کچھ انہوں میں ٹوٹے پھوٹے پڑے ہیں۔ ماشاءاللہ گورنمنٹ سے یہ اپیل اور بھی تفریح پائے ایسے ہمارے دادو شہر میں تسکین کیا جائے تو بہتر ہے۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ 769واں عرس مبارک ہوگا یا نہیں، سرکار کی طرف سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس مبارک کے حوالے سے سرکار کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ عرس مبارک میں 2 ہفتے رہ گئے۔ زائرین، عقیدت مندوں اور 7 شریف کے دکانداروں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ لاکھوں کے قرضے اٹھا کر دکانوں کو سامان سے بھر دیا ہے۔ اگر عرس مبارک نہ ہوا تو ہم قرضے میں ڈوب جائیں گے۔ ہمارے بچوں کے روزگار، روزی روٹی کا ذریعہ مرشد لجپال قلندر شہنشاہ ہیں۔ خدا را حکومت وقت ہم پر ترس کھائے اور عرس مبارک کی اجازت دی جائے، جس سے 7 شریف کی رونقیں بحال ہو سکیں۔ رخ کرتے ہیں ساہیوال ڈویژن کا، جہاں پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر محترمہ صبا اصغر نے دفتر لینڈ ریکارڈ ریونیو کا افتتاح کیا۔ اس حوالے سے ساہیوال ڈویژن کے ہیڈ محمد آصف خان کی سینئر وائس چیئرمین ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ ضلع اوکاڑا حاجی ایوب علی غفوری نے گفتگو کی۔ آئیے آپ کو سناتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے افتتاح کے موقع پر یہاں موجود جناب الحاج غوری ایوب علی فریدی صاحب، جو شرافت کی صحافت کے حوالے سے ضلع بھر میں مشہور ہیں۔ آئیے جانتے ہیں کہ لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کے قیام کے موقع پر ان کے کیا خیالات ہیں۔ جناب الحاج غوری ایوب علی فریدی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکومت پنجاب، وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر مارکیٹ کمیٹی حجرہ شاہ مقیم کے دفتر میں لینڈ ریکارڈ کا دفتر کا افتتاح ہو گیا ہے۔ وہ ہمارے علاقے کے لیے بہت خوش آئند ہیں۔ ہم حکومت پنجاب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یہاں بہت زیادہ سہولت میسر آ جائے گی۔ بہت شکریہ جناب الحاج غوری ایوب علی فریدی صاحب، جو ڈسٹرکٹ یونین آف جرنلسٹ ضلع اوکاڑا کے سینئر وائس چیئرمین ہیں اور شرافت کی صحافت کے حوالے سے سر فہرست ہیں۔ محمد آصف خان، MM5 نیوز، ساہیوال ڈویژن۔ کوٹلی آزاد کشمیر میں شہری دفاع کے رضاکاروں کو حکومت آزاد کشمیر نے اعزازی میں نقد رقم دی گئی۔ پہلی حکومت ہے جس نے رضاکاروں کے لیے رقم کا اعلان کیا۔ سیکریٹری سول ڈیفنس نے 110 رضاکاروں میں رقم تقسیم کی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے بیورو چیف محمد مرتضی مغل کی اس رپورٹ میں۔
کوٹلی شہری دفاع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی شاہد محی الدین نے شہری دفاع کوٹلی کے 110 رضاکاروں میں ان کی خدمات کے اعتراف میں اعزازیہ تقسیم کیا، جس میں ڈپٹی کمشنر امجد علی خان، ایڈمنسٹریٹر بلدیہ سردار محمد زاہد بھی شریک ہوئے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیکرٹری شہری دفاع ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی SDMA شاہد محی الدین نے کہا کہ ریاست کے اندر ادارے جتنے مضبوط ہوں گے ریاست بھی اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ شہری دفاع ان اداروں میں شامل ہے جو قیام پاکستان کے ساتھ ہی بنے، ان میں آزاد کشمیر کا شہری دفاع بھی شامل ہے۔ 2005 کے زلزلے میں شہری دفاع کے رضاکاروں نے عمدہ کام کیا۔ اکتوبر 2019 کو میر پر آنے والے زلزلے میں بھی رضاکاروں کی خدمات مثالی تھی۔ اس وقت آزاد کشمیر میں شہری دفاع SDMA ادارہ کام کر رہے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے کام ہو سکے۔ انہوں نے کہا کہ LOC کے حوالے سے حفاظتی بینکر ڈسپینسر پر مشتمل 3 ارب مالیت کی ترقیاتی اسکیمیں وفاق میں زیر کار ہیں، اس کے لیے ڈسپوزیبل اسکیم بھی شروع کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی ایمرجنسی یا حادثے کی صورت میں پانی، آگ یا اونچائی پر پھنسے لوگوں کو نکالنے کے لیے روپ تھرو رسا گن بھی مہیا کر رہے ہیں۔ خاص کر نکیال کے رضاکاروں نے لاک ڈاؤن کے دوران کورونا کے حوالے سے لوگوں کو ہر طرح کی آگاہی فراہم اور احتیاطی تدابیریں بتائی اور اپنے مشن پر کھڑے رہے۔ مزید جب ہم نے رضاکاروں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا پہلے جو بھی ہم کام کاج کر رہے تھے نا فی سبیل اللہ کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ آج ہمیں ادھر آفس میں بلایا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، اسی حوالے سے ہمیں بلایا گیا ہے، معاوضہ دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ بھی انہوں نے وعدہ کیا ہے کہ آپ کو ماسک وغیرہ، سینیٹائزر وغیرہ اس طرح کی چیزیں فراہم کی جائیں گی اور آگے بھی آپ کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ جناب چیف صاحب کا، اس کے بعد AD صاحب کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ اعزازیے سے نوازا ہے۔ اس سے پہلے ہم بے لوث خدمت کرتے رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ادارے کے ساتھ بے لوث خدمت کرتے رہیں گے۔ کیمرہ مین بابر مغل کے ساتھ مرتضیٰ مغل، بیورو چیف MM5 نیوز، کوٹلی، آزاد کشمیر۔ DPO شیخوپورہ غلام مبشر میکن کی ہدایت پر ماناوالا پولیس کی کارروائی۔ ماناوالا پولیس کے SHO رانا اعظم اور سب انسپیکٹر حامد شاہ نے پولیس کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے سنگین مقدمات میں ملوث روپوش اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا۔ اشتہاری مجرم تصور شاہ ولد محسن شاہ جاتری کہنا کا رہائشی ہے۔ سینٹ الیکشن میں چیئرمین سینٹ کی نشست پر صادق سنجرانی اور ڈپٹی چیئرمین سینٹ مرزا محمد آفریدی کی کامیابی پر ریاض میں مقیم PTI کے سینئر ممبران نے ایک پریس کانفرنس کا انعقاد کیا۔ سابقہ صدر ریاض ریجن سید بخت شیر نے الیکشن کی کامیابی پر PTI کے ورکر سمیت پوری قوم اور اتحادی جماعتوں کو مبارکباد دی۔ کرتا ہوں کہ یہ ہمارا جیت نہیں ہے، یہ جیت ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی ہے اور ان کے ورکر کی ہے جو ان کے محنت تھا، اور یہ پوری پاکستانی عوام۔ شیخوپورہ فیروز والا امامیہ کالونی پھاٹک پر ٹک ٹاک بناتے ہوئے آصف نامی نوجوان لاہور سے ناروال جاتی ٹرین کی زد میں آ کر جان بحق ہو گیا۔ ریلوے پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر لواحقین کی تلاش شروع کر دی۔ فیروز والا امامیہ کالونی ٹک ٹاک کا شوق ایک اور جان لے گیا۔ ٹک ٹاک بناتے ریل گاڑی سے ٹکرا کر نوجوان جان بحق ہو گیا۔ جان بحق ہونے والے کی شناخت آصف کے نام سے ہوئی۔ لاہور سے ناروال جاتی ٹرین حادثہ ہونے کی وجہ سے شہریوں نے روک لیا۔ ٹرین میں موجود مسافر پریشان، ریلوے پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو اپنی تحویل میں لے کر لواحقین کی تلاش شروع کر دی۔ وزیر جنگلی حیات سید شمسام علی بخاری نے ہرنیا آزاد کر کے ڈیئر سفاری کا افتتاح کر دیا۔ وزیر مواصلات پنجاب DG وائلڈ لائف اور دیگر افسران کی شرکت۔ چھانگا مانگا ڈیئر سفاری کے افتتاح کے موقع پر محکمہ وائلڈ لائف کی جانب سے پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں مہمان خصوصی صوبائی وزیر سید شمسام علی بخاری، وزیر مواصلات سردار آصف نقوی اور DG وائلڈ لائف ملک ثناء اللہ تھے، جنہوں نے فیتا کاٹ کر ڈیئر سفاری کا افتتاح کیا۔ شرکاء کا کہنا تھا کہ جنگلات میں اضافہ کرنا ضروری ہے۔ جنگلی حیات جو کائنات کا حسن ہے، ان کے تحفظ کے لیے تمام تر اقدامات عمل میں لائے جائیں گے۔ تقریب کے اختتام پر صوبائی وزیر شمسام علی بخاری نے ہرنیا آزاد کی اور پودے لگا کر شجرکاری کے متعلق آگاہ کیا۔ جھنگ میں ڈسٹرکٹ پریس کلب کے زیر اہتمام محکمہ صحت نے ایک روزہ فری ہیپاٹائٹس B/C اسکریننگ کیمپ لگایا، جہاں 100 سے زائد صحافیوں کی اسکریننگ کی گئی۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر ارتضیٰ شاہ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ پریس کلب میں محکمہ صحت جنگ نے ایک روزہ ہیپاٹائٹس اسکریننگ کیمپ لگایا، جس میں ضلع بھر سے صحافیوں نے شرکت کی اور 100 سے زائد صحافیوں نے اسکریننگ کروائی۔ کیمپ کی نگرانی DHO ڈاکٹر ادریس لغاری کر رہے تھے۔ صحافیوں نے ڈسٹرکٹ پریس کلب کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کیا۔
गिलगित बल्तिस्तान SSP दियामीर हाजी अब्दुल रऊफ़ की खुसूसी हिदायत पर ASP सिटी रफ़त उल्लाह खान, DSP हेडक्वार्टर मोहम्मद शाकिर की सरबराही में इंचार्ज ट्रैफिक ब्रांच चल्लास मोहम्मद मुस्तफ़ा, बिमा ट्रैफिक अमला सिटी थाना, हलाल शहीद पुलिस लाइन चल्लास ने काले शीशों, बग़ैर हेलमेट, बग़ैर लाइसेंस, गलत ड्राइविंग और कमसन मोटरसाइकिल सवारों के खिलाफ मुख्तलिफ पॉइंट्स पर कार्रवाइयाँ की। सैकड़ों कमसन बच्चों की मोटरसाइकिल सिटी थाना चल्लास पहुँचा दी गई। बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स की नर्सिंग स्टाफ सरापा एहतजाज। नर्सिंग स्टाफ के लिए बनाए गए रिहायशी फ्लैट्स मेडिकल फर्स्ट ईयर की तालिब इल्मों को दी जा रही हैं, जो सरासर ज़्यादती है। ख़वातीन और मेल नर्सिंग स्टाफ जो हमेशा ही खिदमत के जज्बे से सरशार हैं, उनको एहतजाज पर मजबूर ना किया जाए। हम बदलेंगे तो बदलेगा पाकिस्तान। जमात इस्लामी सूबाई हल्का PP 212 ने अवामी मसाइल के हल के लिए अवामी राब्ता मरकज़ कायम कर दिया। उम्मीदवार PP 212 ख्वाजा सगीर का कहना था कि अवामी सहूलत के पेश नज़र PP 212 का राब्ता मरकज़ डिफेंस कॉलोनी शेरशाह रोड पर तामीर किया गया है। इंशाअल्लाह यहाँ जो लोग अपने मसाइल लेकर आएंगे, इनके साथ हर तरह का ताउन किया जाएगा। गरीबों बेकस आवाम के दुख दर्द का मदावा किया जाएगा। गरीब आवाम की खातिर निकला हूँ, गरीबों को तन्हा नहीं छोड़ सकता। तकरीब के मेहमान खुसूसी जनाब राव मोहम्मद ज़फ़र अमीर जमात इस्लामी सूबह जनूबी पंजाब थे। इस मौके पर अवामी राब्ता मरकज़ PP 212 का इफ्तिताह भी किया गया। तकरीब में ख्वाजा सगीर अहमद, उम्मीदवार PP 212 जनाब डॉक्टर खालिद खुर्शीद, इसरार हुसैन, डिप्टी सेक्रेटरी फसी खोकर, शहबाज गौरी, मलिक शान खोकर, मुजीबुर रहमान ने शिरकत की। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िल वक्त इतना ही। मज़ीद ख़बरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए MM5TV.com।